السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ بائی رومن وینسنٹ پیلے کی بک سے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ ایک نوجوان کو اپنی ایک کمپنی میں ایک خاص ذمہ داری سونپنا چاہتا ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، انتہائی اہمیت کے کام اور بات کو خفیہ رکھنے کی مناسبت سے اس بار اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میں جس عہدے پر اسے دیکھنا چاہتا ہوں وہ فی الحال مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس میں تمام اہلیت اور قابلیت موجود ہے مگر وہ بولتا بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر احساس ذمہ داری بالکل نہیں ہے کہ کون سی بات کس کے سامنے بولنی چاہیے اور کس کے سامنے نہیں۔ تجزیہ کرتے ہوئے میں نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ وہ بولتا بہت ہے۔ احساس کمتری کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ اس طرح جو وہ دوسروں پر اپنی قابلیت پر رعب جمانا چاہتا ہے۔ اپنی خودی کو بلند کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ خوب بڑھ چڑھ کر باتیں کی جائیں تاکہ خود کو کسی مقام تک لے کر جایا جا سکے۔ میرا آج ٹاپک بھی یہی ہے، کیا زیادہ باتیں کرنا ایک ٹیلنٹ ہے یا زیادہ باتیں کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ کیا زیادہ باتیں کرنے سے ہم بریو یا انٹیلیجنٹ کہلاتے ہیں؟ کیا حاضر جوابی بھی ایک جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس؟ یا زیادہ باتیں کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کس طرح اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ یا دنیا میں ہم کس طرح اس سے پریشان رہتے ہیں یا آخرت میں ہمارے لیے یہ کس طرح ہمارے گلے کا پھندا بنے گی؟ اسی تحریر کے ساتھ میں نے قرآن کی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 2 کو کمپیئر کیا ہے، والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ اپنے آپ کو لغویات سے، فضول باتوں سے دور رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کلام سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ محبوب اور مجلس میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا، اور سب سے ناپسندیدہ اور مجلس میں مجھ سے دور بہت زیادہ باتیں کرنے والا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنے والے، تکبر کرنے والے ہوں گے۔ دوسری حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جس نے اپنی باتوں کو قابو کیا اور اپنی زبان کی حفاظت کی وہ اپنے رب کی جنت کے ساتھ کامیاب ہو گیا۔ تو زیادہ باتیں کیا ہوئیں ہمارے لیے؟ نقصان دہ ہوگی، اور نجات کا ذریعہ کون سی بات بنی؟ خاموشی، اپنی زبان کو روکنا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں تو سب سے زیادہ وہ دین کے معاملے میں بولتے ہیں، اور اتنے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی احکام ہو، کوئی بھی شریعت کا مسئلہ آ جائے تو ہر شخص اپنے آپ کو بہترین کر کے پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ علم ہے، مجھے پتہ ہے، یہ احکام ہے، یہ حکم ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اس میں عربی کی ایک تحریر ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں گویا کہ وہ ابن تیمیہ، ابن قیم یا ابن حجر یا امام نووی ہوں۔ وہ آیت کو ایسی جگہ دلیل بنا کر پیش کرتا ہے جہاں ان سے استدلال نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ قرآن کو اچھی طرح پڑھ بھی نہیں سکتا۔ پھر ہم اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے طب، انجینئرنگ، ریاضی، سیاست، آسمان، فضا کے علوم کے بارے میں ہم ایکسپرٹ ہوں، حالانکہ اس کے بارے میں ہمیں بہت کم علم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو زیادہ بولنا ہوتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، اور آپ کو پتہ جب بخار ہو اور دانت میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ہم اس بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ تو زیادہ بولنے کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا دل کی بیماری ہے، نفس کی فتح ہے اور حق کو ظاہر نہ کرنے کی ایک یہ بیماری ہے۔ اور ایک اور انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں ہم جھوٹ، بہتان، الزام، ہر طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ چیزیں پھر ہمیں پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا ضمیر ہمیں بار بار کو چوکے لگاتا ہے کہ ہم نے یہ بات غلط کی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم خود سے بھی پشیمان ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو سوری بھی کرتے ہیں، کسی کا دل کرے ہمیں معاف کرے، کسی کا دل کرے ہمیں نہ معاف کرے، تو پھر ہم خود کو ہر ٹائم اس چیز سے کوستے رہتے ہیں۔
یا خود کو ہم جو ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہلکان کرتے رہتے ہیں، اس طرح ہم بہت سے کریٹیو کاموں سے رک جاتے ہیں۔ بہت زیادہ باتیں ہمارے لیے کیا ہوئیں کہ ہم بہت سے اچھے کاموں سے، ذکر اذکار سے، نماز روزے سے، قرآن سے، سیکھنے سکھانے سے رک جاتے ہیں۔ ایک اور انداز سے اگر ہم دیکھیں تو جو زیادہ باتیں ہم کرتے ہیں نا، تو بہت سی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ باتیں ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہی باتیں ہماری مقدر بن جاتی ہیں۔ ایک ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے نا، جب بھی بات کرتے ہوتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے تم مجھے چوک پہ لٹکا لینا۔ آخر ان کا انجام کیا ہوا؟ انہیں آخر چوک پر ہی لٹکایا گیا۔ صدر صدام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہوتے تھے وہ کہتے ہوتے تھے کہ تم میرے گلے میں پھندا ڈال لینا، میں ایسا کروں تو تم میرے گلے میں پھندا ڈال لینا۔ آخر کیا ہوا؟ ان کے گلے میں پھندا ہی ڈالا گیا۔ اور یہ بالکل ایک بریکنگ نیوز آپ نے یہ سنی ہوگی اور ضرور دیکھی ہوگی، جو محمد علی صدپارہ کے صاحب میں، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیٹو یا پہاڑوں کے جو ہے بیٹے تھے اور پہاڑوں کے گوش میں ہی سو گئے، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ جب میں کبھی نہ ملوں تو تم یہی سمجھنا کہ میں نے پہاڑ کے اندر ہی گھر بنا لیا اور وہاں پہ ہی میں رہنا شروع ہو گیا ہوں۔ تو جہاں کیا دیکھا آپ نے اور کیا سنا کہ آخر اسی بات کا ان کا انجام بنا، وہی بات ان کی مقدر بنی اور اسی پہاڑ کے اندر ان کی آخری آرام گاہ بن گئی، اور وہی جو ہے بات ان کا کیا بن گئی؟ انجام بن گئی۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بات ہمیں جہنم کے گڑھے میں جا گراتی ہے، اور کوئی بات بعض اوقات ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ جنت میں لے کے جا کھڑا کرتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیادہ باتیں، جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو ہم کسی کی غیبت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور غیبت کیا ہے؟ زنا سے بھی شدید ہے، اور زنا کی آپ کو پتہ ہے ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی ایک اس کی حد لگتی ہے۔ تو زیادہ باتوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت یعنی اوور ہو جاتے ہیں ہم، لغویات کا جو ہے ہم پھر لوگوں کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑاؤ، کیا پتہ وہ آپ سے بہتر ہوں۔ اور اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں، اور زیادہ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں پھر غور و فکر کرنے پہ بھی یعنی کہ ہم غور و فکر نہیں کر سکتے۔ جب ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتے، جو زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے ہمیں ہر محفل میں یا ہر موقع پہ ہم جب بے وجہ اور بے موقع بولتے ہیں تو ہمیں شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ہم نے آج سے کیا کرنا ہے؟ پہلی قوموں میں چپ کے بھی روزے ہوتے تھے، تو آپ کو اگر بہت زیادہ باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے تو خود کو کیا کریں؟ کنٹرول کریں، اور ہر طرح کی شرمندگی سے خود کو بچائیں، اپنے ضمیر کو بچائیں، اپنی آخرت کو بھی بچائیں، اور اپنی دنیا کو بھی بچائیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سے زیادہ باتیں کرنے سے خود کو انشاءاللہ روکنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔